السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ہم سب کفناتے ہیں، اچھی طرح سے کفنا کر کے اسے قبر میں جا کر ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پر جب مٹی ڈالتے ہیں نا تو وہاں پر ایک دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم دوبارہ اسی میں تم کو لوٹائیں گے، اور پھر دوبارہ ہم اسی مٹی سے تم کو ہم نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی قرآن مجید میں کہ آج جو انسان دنیا میں تکبر کرتا ہے نا، اگر اللہ کسی کو 4 پیسہ دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، سب چیز دے دے، وہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اے لوگوں ہم مٹی سے آئے ہیں اور مٹی میں ہم مل جائیں گے۔ تکبر کس بات کی؟ اور مٹی کی صفت کیا ہے؟ مٹی نیچے رہتی ہے، دب جاتی ہے، وہ اکڑتی نہیں ہے۔ اے انسان، تمہارے اندر کس چیز کی اکڑ ہے؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی میں نرمی پیدا کرو، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ محبت سے زندگی گزارو۔ اگر اللہ نے 4 پیسہ دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اس کو بے جا خرچ مت کرو۔ شادی میں، بیاہوں میں دکھانے کے لیے، بڑا جتلانے کے لیے، غریبوں کو دبانے کے لیے تم جو خرچ کرتے ہو نا، یاد رکھو اسی کے بارے میں کل قیامت میں پوچھ ہوگی اور سوال کیا جائے گا۔ آج اس چھوٹی سی زندگی میں، اس چھوٹی سی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، زندگی دی، ساری چیزیں دی، آنکھ، کان، ناک، آنکھ، منہ، ساری چیزیں دی۔ کیا تکبر کے لیے؟ نہیں، کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ فرعون جیسا بادشاہ کون نہیں جانتا ہے، اور آج دنیا ذلت کے ساتھ نام لیتی ہے۔ قارون، حامان، شداد، کتنا نام گناؤں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے اور ذلت و رسوائی کے غار میں جا گرے۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، اس کو بے جا خرچ مت کرو۔ جاؤ ہاسپٹلوں میں، اسپتالوں میں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو موت اور زندگی کے درمیان تڑپ رہے ہیں، ایک وقت کی دوائی کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ جاؤ ان سے حال پوچھو، ان پر اپنا پیسہ خرچ کرو۔ اگر وہ دل سے دعائیں دے دینا، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو۔ آج جو انسان غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، غریب ہیں، آج کچھ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے لوگو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے درمیان فرق مٹا دیا ہے۔ کون غریب، کون مالدار، کون کالا، کون گورا، کون سفید۔ اگر ہم ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئے، اس کا مطلب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھوٹا سمجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔